غرباء 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 غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواہ البخاری فی کتاب الاذان والمسلم. الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العزت، اللہ عز و جل، اللہ مالک الملوک، ملک الاملاک، وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات اور ساری مخلوقات کا اکیلا تن تنہا خالق، مالک، رازق، مربی، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا ہے. بے شمار درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث کردہ تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ویسے تو میری باری نہیں تھی، کسی اور مقرر کی باری تھی. بہرحال یہ اللہ کا کام ہے. سب سے پہلے ہم سب کو، میرے بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں دنیا گناہوں میں لت پت ہے، ڈوبی ہوئی ہے، کوئی لمحہ، کوئی آن ایسا نہیں گزر رہا ہے انسان کا کہ اس سے گناہ نہ ہو رہا. ایسے پرفتن دور میں دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد کو قرار دیا، آج ہم یہاں پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر فضل ہے، کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. ورنہ کتنے ہی ہمارے اور ایسے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، جو وقت ہے، فرصت ہے، لمحہ ہے، آج سنڈے ہے، چھٹی ہے، کوئی نہ گھریلو کام ہے، نہ کوئی باہر کا کام ہے، اس کے باوجود یہ نہیں آتے. اب ان کے لیے ہم یہ تو لعنت ملامت تو نہ کریں، بلکہ ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کے سیکھنے، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اللہ کے ذکر کی فضیلت اور چند اذکار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میرے بھائیوں، ذکر یہ بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، اور اس قدر اہم عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے کہ اگر اس ذکر کو ہم عبادات سے نکال لیں تو ہماری ساری کی ساری عبادات بے روح ہو جائیں. ویسا ہی
جیسا کہ گنے کے اندر جب تک جوس ہے، رس ہے، وہ گنا ہے، قیمتی ہے، اچھی چیز ہے، اس کے گراہک بہت ہیں، اور جب اس کے اندر سے یہ جوس اور رس نکال لیا جائے گا پھر اس گنے کا گنا نام نہیں رہے گا، وہ کچرا بن جائے گا۔ اس مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام عبادات میں اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے آدمی نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر، اس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ نام اس کا اس لیے ہے کہ انسان اب نماز میں داخل ہو گیا۔ اس تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس تکبیر کے بعد آدمی نماز میں شامل ہو گیا، داخل ہو گیا، اب اس کے لیے کھانا پینا، بات چیت کرنا اور دیگر دنیاوی امور سب حرام ہیں، منع ہیں، اور اب نماز میں مشغول ہو گیا، نماز میں داخل ہو گیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر نماز کی شروعات سے لے کر آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں قومہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور جلسہ ہے، جلسہ استراحت ہے، تشہد، ساری چیزیں ان میں کیا ہے؟ سب اللہ کا ذکر ہی ہے، دعائیں ہی دعائیں۔ اگر آدمی اٹھک بیٹھک کرے، رکوع سجود کرے، قومہ قیام کرے اور ذکر نہ کرے، دعائیں نہ پڑھے، تو وہ نماز کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور دوسری مثال اس کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ ذکر کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ ہمارا سوئچ بورڈ ہے، یہاں بٹن ہمارے، اس کونے سے اس کونے تک جتنے ہمیں لائٹیں ہیں، پنکھے ہیں، سب کا جو ہے کنیکشن وہاں سے کنیکشن ہو، وائر سب جگہ پہنچے ہوئے ہوں، لیکن اس میں کرنٹ نہ ہو، لائٹ نہ ہو، بجلی نہ ہو، تو وہ وقتی طور پر پنکھے تو بیکار ہیں، لائٹ بیکار ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری عبادات میں ذکر و اذکار کا شامل ہونا لازمی اور حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آئیے ذکر، سب سے پہلے ذکر کی دو قسمیں میں آپ کو بتاؤں۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ذکر جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ذکر عام ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، عام اور خاص۔ عام تو یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی ہم، اور خاص یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کچھ مخصوص اوقات، مخصوص اذکار، مخصوص دعائیں، اور ان کی تعداد اور ان کی کیفیت اور ان کا طور طریقہ، یہ خاص ذکر ہے۔ اسی خاص ذکر کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں میرے بھائیوں۔ ویسے اللہ کا ذکر تو انسان کو ہر حال میں کرنا ہی چاہیے، ہر حال میں، سوائے اس کے کہ وہ لیٹرین میں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بیوی کے پاس ہے، جبکہ اس وقت بھی ایک دعا ہے بیوی کے پاس، لیکن 2 حالتوں میں فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان جب آدمی یا تو پخانہ پیشاب کر رہا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اب اڑیاں ہو گیا ہے، ننگا ہو گیا ہے، فرشتے شرم کے مارے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوسرا بیوی سے خاص ملاقات کے وقت، ان 2 اوقات میں فرشتے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح بیوی سے خاص ملاقات کے وقت کا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور آدمی یہ نہ سوچے کہ میرا وضو نہیں ہے کہ میں ذکر کروں یا نہیں کروں، قرآن مجید کی تلاوت کروں یا نہ کروں۔ شیطان ان چیزوں کو آڑے لگا کر کے ذکر اذکار سے، اللہ کی یاد سے روکتا ہے۔ ذکر کی اہمیت اس سے آپ لگائیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میرا نام لو، جپو، میں تم کو یاد رکھوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تم کو
تمہارا ذکر کروں گا، تم کو یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں. یاد رکھو مطلب بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز سے ایسا جوڑا ہے، ایک رابطہ، ایک کانٹیکٹ تشکیل دیا ہے کہ یہ ذکر میرے رابطے کے بہت ایسی چیز ہے کہ جس طرح تو مجھ کو یاد رکھے گا، میرا ذکر کرے گا، میں بھی تجھ کو ایسے وقت میں یاد کروں گا. جب وقت آئے گا تیری روح نکلنے کا، تجھے قبر میں اتارنے کا، قبر میں رہنے کا، اس وقت جو وقت ہوگا، اس وقت میرے علاوہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اس وقت تو میدان میں، مسجد میں، گھر میں، آفس میں، راستے میں، ٹرین میں، بس میں، سب جگہ میرا ذکر کر، میرا نام لے، دعائیں پڑھ، قرآن مجید کی تلاوت کر. میں بھی جس طرح تو نے زندگی کے ہر موڑ پر مجھے یاد رکھا، میں بھی تجھے یاد کروں گا، یاد رکھوں گا. یعنی اس وقت تیری میں مدد کروں گا، تجھے عذاب سے بچاؤں گا، پل صراط پر، میدان محشر میں، یہاں تک کہ تجھے میں جنت میں داخل کر دوں. اذکرونی فاذکرونی اذکرکم. دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کو مجھے یاد رکھو، تو میں تم سے بہتر افضل جو مقدس جماعت ہے فرشتوں کی، اس میں تمہارا ذکر خیر ہوگا. اور میں بڑے فخر سے کہوں گا، دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، تم اس کا ذکر یہاں لو. تو فاذکرونی اذکرکم عدلے کا بدلہ ہے. آج ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہماری مصیبتوں کے وقت میں ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور برزخی زندگی میں بھی ہم کو یاد رکھے گا. یعنی بھولتا نہیں، بلکہ ہماری اس وقت مدد کرے گا. اور انسان کے لیے ان موقعوں پر اللہ کی مدد مل جائے، کام بن جائے، بیڑا پار ہو جائے، تو انسان کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. ہر موقع پر مدد ہو جائے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ یذکر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر اذکار ہمیشہ رہتا ہی تھا. اور آپ ہمارے لیے کیا ہیں؟ نمونہ ہیں، سیمپل ہیں. خود آپ نے مخصوص اوقات کی دعائیں پڑھی ہیں، سکھائی ہیں اور ترغیب دی ہے، اور بڑے بڑے فضائل بتلائے ہیں، طریقہ بتلایا ہے، تعداد بتلائی ہے. یہ سب کیوں؟ تاکہ انسان اللہ سے ہمیشہ رابطے میں رہے، کانٹیکٹ میں رہے، اللہ کو نہ بھولے. اور اسی یاد کرتے کرتے انسان کی موت ہو جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، کوئی دعا پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. تو میرے بھائیوں، یہ اس سے انسان کے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے. اس سے بڑی سعادت مندی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ نیکی کا کام اور وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آ جائے. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی جو حالتیں ہوا کرتی ہیں، 3 حالتیں ہوا کرتی ہیں. یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا پھر لیٹا ہوتا ہے. اور مومن کی صفت قرآن مجید میں یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ ان تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اس ذکر و فکر میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات پر غور و فکر کرتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، اس کی صناعیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کاریگری میں بڑی نصیحت رکھی ہے. اور اس نصیحت کو کون قبول کرتے ہیں، کون مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں؟ اس چیزوں سے، اس نظام کائنات سے کون غور و فکر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب، یہ ساری نشانیاں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار توجہ دلائی کہ میرا آسمان دیکھ، یہ دیکھ، وہ دیکھ، کوئی کھمبا ستون نہیں وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ اکبر. مومنوں کی، اچھے نیک لوگوں کی، کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات بیان فرمائی قرآن مجید میں. الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعود، بیٹھے ہونے کی حالت میں،
وعلی جنوبہم، اور اپنی پہلوؤں کے بدلے میں. آدمی لیٹا ہوتا ہے دائیں بائیں، جس حالت دائیں طرف لیٹنا سنت ہے دعا پڑھ کے. تو ان تینوں حالتوں میں جیسے میں نے عرض کیا 3 حالتیں ہوتی ہیں. کھڑا ہوتا ہے انسان، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے. ان تینوں حالتوں میں ایک مومن اللہ کو یاد کرتا ہے. اور پھر کیا آگے یاد کرتے کرتے اپنی بھی پھر قبر حشر کا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر کہنے لگتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب یہ تو نے جو کچھ بنایا ہے، میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں تو بہت ساری مخلوق تیری دیکھ رہا ہوں، بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں تو بہت ساری چیزیں تیری مخلوق دیکھ رہا ہوں، اور لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں تو ایک عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، آسمان کے ستارے، آسمان اور یہ چاند اور یہ سب چیزیں جو انسان کو اس وقت کچھ زیادہ ہی اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنے کی ایک توجہ دلاتی ہے، وہ کیفیت انسان کی. اسی لیے اس کا فرمایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کے آگ سے بچا لینا. یہ انسان کی آخری دعا اس دعا میں، اور انسان کے لیے آخری سٹیج یہی ہے کہ بس جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، سب سے بڑی کامیابی ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ دیکھو قیامت کے دن جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے سب سے بڑا کامیاب، وہ ہے سب سے بڑا کامیاب. آج ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں آدمی کامیاب ہے، فلاں آدمی کامیاب ہے، فلاں آدمی ناکام ہے. کیوں؟ وہ پڑھ لکھ گیا، ڈگری حاصل ہو گئی، وہ اس میدان میں تاجر بن گیا، بڑا ٹریڈر بن گیا، وغیرہ وغیرہ اس میدان میں. لیکن یہ ساری کامیابی دنیا میں دھری کی دھری رہ جاتی ہے. ان سے آخرت میں، ان کامیابیوں سے اگر یہ صحیح کامیابی ہیں، ان کامیابوں کے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بنایا ہے، ان نعمت کو نعمت ہی سمجھا، اس کو جائز استعمال کیا اور اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھا، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت اس کو کامیاب بنائے. لیکن یہ کامیاب پھر بھی، یہ ساری کامیابیاں دنیا تک ہیں. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑا کامیاب میرے بھائی. اسی طرح میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذکر کرنے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زور دیا ہے، ترغیب دلائی ہے، توجہ دلائی ہے، فضائل بتلائے ہیں، اس تعلق سے اللہ رب العزت نے بھی زور دیا ہے. اور صرف یہی نہیں، یہاں تک کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے گئے، مسجد میں گئے، دنیاوی کاروبار، بات چیت، سوچ، فکر، خیالات سب کے سب مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب رفع دفع کر دیا، نکال دیا. اب ہم مسجد داخل ہو گئے، مسجد داخل ہونے کی دعا پڑھی اور وضو کیا. نماز مسجد کیا ہے؟ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اس میں کیا آپ نے فرمایا؟ نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو. جیسا کہ ہمارے مجھ سے پہلے مقرر فرما رہے تھے کہ نماز، یہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، ذکر اذکار کو چھوڑو. آج کل تو بہت سارے جو ہے لوگ ایسے ایسے کام کرتے جو نہیں کرنے چاہیے، حرام ہے. گناہ تو میرے بھائیوں میدان میں بھی حرام ہے، جنگل میں بھی اور سمندر میں بھی، سب جگہ ہے. لیکن گناہوں کی کچھ جگہیں، مثال کے طور پر حرم شریف میں گالی دینے لگا، حرم شریف میں گالی دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرم شریف میں گالی دینا حرام ہے اور میدان میں اور ہندوستان کے کسی کونے میں گالی دینا جائز نہیں. گالی ہے، گناہ ہے، لیکن گناہ کی سنگینیت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ ایسی مقدس جگہ پر اس گناہ کو انجام دیتا ہے جہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور ذکر اذکار ہی ہونا چاہیے. اور یہ مساجد تو بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ اللہ کا ذکر ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو اور نماز وغیرہ ہو. تو میرے بھائیوں کثرت سے ذکر، یہاں تک اللہ رب العزت نے ہم کو، جیسے میں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے آئے، صبح ذکر اذکار کیا، جیسے شروع میں کہا کہ نماز میں شامل ہوا اور آخر تک ذکر اذکار ہی کیا، دعائیں پڑھی. لیکن اس ذکر کی اہمیت کو دیکھیے آپ کہ اللہ رب العزت ایک انسان کو ذرا غافل ہونے سے بچاتا ہے کہ ذرا بر بھی غافل نہ ہو. تو مسجد سے نکلا، اب اللہ کی یاد ختم نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نماز پڑھ لی، ہم یہ نہ سوچیں نماز پڑھ لی، ذکر اذکار کر لیا، اب نہیں، اب بند، اب دنیاوی کام نہیں. اپنے آفس میں، اپنے راستے میں، اپنی دکان میں، مکان میں، ہر جگہ اللہ کا ذکر کر.
یذکر اللہ علی کل احیانہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، فذکر اللہ کثیرا۔ کیوں یاد کرو؟ کیوں یاد کرو؟ وجہ آگے بتلائی کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر کے تعلق سے پہلی آیت اور ایک دو آیات ہی نہیں ہے، قرآن مجید میں ذکر کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں میرے بھائیوں، اور اللہ رب العزت نے اور زور دے کر فرمایا کہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، کہ اسلامی احکام میرے اوپر غالب اور حاوی ہو گئے، فاخبرنی بشیء اتثبت بہ، اب مجھے اس آخری عمر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایسا کوئی طریقہ، ایسی کوئی چیز مجھے آپ سکھا دے، بتلا دیں کہ میں اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہوں۔ ایسی کوئی چیز آپ بتلا دیں کہ میں ثابت قدم رہوں، ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ آپ فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ تر رکھ، یہ تیرے لیے آخر عمر میں خاص طور پر نسخہ کیمیا ہے، بہترین چیز ہے۔ اس عمر میں تو اللہ کے ذکر کے سوا ایک بزرگ بوڑھا آدمی کو اور کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، میں کہتا میرا بھائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بزرگ شخص کے لیے آپ نے ہدایت پر تعلیم دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس مسجد نے نماز پڑھی، مسجد کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم، اور اس مرحلے سے لے کر کے آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، کارزار میں ہیں، میدان قتال میں ہیں، اس وقت بھی آپ کو اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یا تم کو کہتا ہے کہ ذکر کرو، جیسے کہ اور سب سے پہلے مقرر مولانا شکر اللہ صاحب نے جو پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ میدان جنگ کی آیت ہے، قتال ہو رہا ہے، اللہ کی تعلیم ہے، ہدایت طریقہ ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ میدان کارزار تم کس طرح جیت سکتے ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، کہ جب تمہارا دشمنوں کے گروہ سے ٹولی سے مٹ بھیڑ ہو جائے، آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا، زیادہ سے زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان کے لیے اس سے بڑا ہتھیار اور کوئی نہیں ہے۔ شیطان نے اپنا سونڈ جو ہے ہمارے دل پر لگا رکھا ہے، طرح طرح کے وساوس کا گرم بازار رکھتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ مایوس ہو کر کے اپنا سونڈ ہٹا لیتا ہے اور منہ بناتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال، دو مثال دی ہے۔ ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا زندہ آدمی کام کا ہے، اور ذکر نہیں کرتا جو شخص، وہ آدمی مردہ ہے۔ اللہ اکبر، ذکر کی اہمیت کہ ذکر کرنے نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ آدمی ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے تو زندہ ہے، اور ذکر نہیں کر رہا ہے وہ مردہ ہے۔ زندہ آدمی کی قیمت ہے، اور جب مر گیا، اب اس کو اگر کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، تو مرنے کے بعد اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اب وہ مردہ ہو گیا، کام کا نہیں رہا وہ، اب جلدی سے نکالو گھر سے۔ زندہ اور مردہ کی مثال، ذکر کرنے اور نہ کرنے والے شخص کی مثال۔ اسی طرح فرمایا گھر کی، ایک ایسا گھر جو بنا تو دیا، بڑا خوبصورت، اچھا ٹائل وغیرہ سب کچھ لگا دی طرف، لیکن رہنے کے لیے کوئی آدمی نہیں جا رہا اس میں۔ جب انسان اس میں آباد نہیں ہوں گے تو پھر کون آباد ہوں گے؟ کیڑے مکوڑے، زہریلے کیڑے مکوڑے، پھر اور کہتے ہیں کہ جنات بھی بسیرا کر سکتے ہیں، پھر تو خوفناک ڈراونا، پھر آدمی نہیں جا سکتا وہاں۔ تو اس طرح شیطان ہمارے دلوں پر اس طرح بسیرا کر لیتا ہے اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اور کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ اب جس گھر میں آدمی نہیں رہتا، بھلے ہی بڑا قیمتی ہو، بڑا گھر ہو، سب
بہت پیسہ لگایا ہوا ہو، لیکن کوئی آدمی نہیں رہتا اس میں زمانے سے، سالوں سال سے، 6 مہینے سے، تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ گندگی، کیڑے مکوڑے، جال مکڑیوں کا، یہ ساری برائیاں ہو جائیں گی، گندا برا لگے گا، آدمی جائے گا نہیں اس میں۔ ایسے ہی ہمارا دل ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں۔ ذکر کریں گے، بالکل صاف ستھرا گھر، بھلے جھونپڑا ہے لیکن صفائی ہو رہی ہے، پوچھا ہو رہا ہے، اس میں لائٹ جل رہی ہے، اور نماز اس میں اچھا، اس کا دل لگا، اس میں اچھا لگا۔ تو اس طرح ذکر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ مردہ اور گھر آباد اور غیر آباد کی طرح ہے۔ میرے بھائی، ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ فرمایا کہ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر اپنے دل کو مضبوط اور مطمئن کر لیا۔ اور کیوں مطمئن نہ کریں؟ کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی ان کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان، سکون نہیں ملتا؟ ضرور ملتا ہے۔ کسی شاعر نے یہی بات کہی ہے، اس قرآن کی آیت کا مفہوم پیش کیا ہے کہ نہ گھر سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دھن سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل تو ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یہ ہے اللہ کے ذکر کی اہمیت۔ آج انسان اسی سکون، آرام، چین و راحت کی تلاش میں تک و دو کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، اپنی نیند کی قربانی دے رہا ہے، اپنے سفر حضر میں ہر چیز صرف ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے، چین، سکون، آرام اور راحت مل جائے۔ اور اسی چین و سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہم چین و سکون کو برباد کر رہے ہیں، اور اس طرح چین و سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ تو شاید کے وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کا کثرت سے اور ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر موڑ پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مخصوص اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بتائی ہوئی جو ہیں ان کو اس وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رحيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔